السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہیں۔ جی دوستوں، سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل دبا دیں۔ جی دوستوں، میں آج آپ کو میر چاکر اعظم خان رند کے بارے میں بتاؤں گا۔ جی دوستوں، چاکر اعظم رند کون تھے؟ میر شاہ خان رند کے بیٹے ہیں۔ جی دوستوں، میر چاکر خان رند، چاکر اعظم صرف ایک نام ہے یا شخصیت نہیں، بلکہ بلوچوں کی تہذیب، سخاوت، تاریخ و تمدن، معیشت و معاشرت، اخلاق و عادات، بہادری، جوان مردی، جوش، گفتار و کردار، اثار و قربانی، دفاع عہد اور انتقام کا ایک نام ہے۔ سردار میر چاکر خان رند خود بہت بہادر تھے اور بہادر دوستوں ہی کی نہیں بلکہ دشمنوں کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ بقول میر صاحب کے، بہادروں کا انتقام بھی مجھے پیارا ہے، جو میرے اونچے قلعوں پر حملہ کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ میر چاکر خان مکران کے قیام کے دوران اپنی ابھرتی جوانی میں ہی قوم میں مقبول ہو گئے تھے۔ غلات پر حملے کے دوران میں بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ لوگ انگشت بنداں رہ گئے۔ میر شاہ کے انتقال کے بعد پورے رند علاقوں کا حکمران ان کا بیٹا میر چاکر تھا۔ رندوں کی تاریخ کا سنہری دور تھا، لیکن اس دور کا اختتام اتنا تاریخ اور عبرت انگیز ہے کہ میر چاکر کے آخری دور میں نہ صرف رند بلکہ پوری بلوچ قوم اس طرح منتشر ہوئی کہ آج تک دوبارہ اکٹھی نہ ہو سکی۔ میر چاکر خان کا دور بلوچوں کا عروج اور خوشحالی کا دور تھا، اور آج بھی بلوچ قوم کا اجتماعی طور پر ہیرو میر چاکر خان رند ہے۔ بلوچ آج بھی میر چاکر خان کا نام عزت و احترام سے لیتے ہیں۔ بقول میر چاکر، مرد کا قول اس کے سر کے ساتھ بندھا ہوتا ہے، اور میر چاکر اپنے قول کا دھنی تھا۔ اپنے قول کے مطابق ایک مالدار عورت گوہر کو امان دی اور اس کو حفاظت کے لیے جان کی بازی لگا دی۔ جی دوستو، اور اپنے ہی بھائیوں لشاریوں سے جنگ کی جو 30 سال گشت و خون میں بدل گئی، اور یہی جنگ کئی نامور رند اور لشاریوں کو خاک و خون میں نہلائی گئی، جن میں میر کے 2 نوجوان بھائیوں کے علاوہ میر خان اور حمل، جاڑو، چناور، ہلیر، سپر، جیند، بیبگر، پیرو شاہ اور دیگر سینکڑوں بہادر بلوچ شامل تھے۔ بلوچوں کی معاشرتی زندگی میں وعدہ خلافی کے علاوہ جھوٹ بولنا اور معیوب سمجھا جاتا ہے۔ بقول میر چاکر خان رند، سچ بولنا بلوچوں کا شیوا ہے اور جھوٹ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ بلوچ معاشرے میں جو کوئی جھوٹ بولے اور وعدہ خلافی کرے تو ان کے معاشرے میں کوئی مقام اور عزت نہیں ہوتی۔ جی دوستو، ان کی نظر میں وہ شخص زندہ نہیں بلکہ ایک مردہ ہے۔ رندوں کی ایک کہاوت ہے کہ مرے ہوئے رند کو کوئی راستہ نہیں ملتا۔ دونوں طرف سے ان کی زندگی ایک اسیر ہے۔ بلوچ لوگ عورتوں اور بچوں پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ مہمان اور مہمان نوازی بلوچ معاشرے کا ایک لازمی حصہ اور مہمانوں اور
مہمانوں کو خدا کی نعمت سمجھتے ہیں۔ سردار چاکر خان رند کی تاریخ پیدائش کا مختلف روایات ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ معتبر 1468 اور کلات کو 1486 کو فتح کیا۔ در آن وقت سردار چاکر کی عمر صرف 16 سال تھی اور 1488 میں سبی پر قبضہ کیا اور اسی سال میر شاہک وفات پا گئے جو چاکر اعظم کے والد صاحب تھے، اور رند اور لشار کی 30 سالہ جنگ کا آغاز سال 1499 میں شروع ہوا، جس سے بلوچ قبائل جو کہ انتشار کا شکار ہونے لگے اور پھر تمام قبائل کا جرگہ بلایا گیا، جس میں متفقہ سرداری کا ترا بلوچی باغ ہے ترا جوتوئی قبیلے کو ملا، اور بلوچ قبائل کے نائب امیر عظیم جنگجو فاتح ہندوستان اور جوتوئی قبیلے کے سردار میر بجار خان میروانی نواب آف کلات مقرر ہوئے۔ تاہم رند اور لشار کی جنگ بندی تو ہو گئی مگر ان کی صلح نہ ہو سکی۔ سن 1519 کے آخر میں ایک بار پھر تمام بلوچ قبائل کا جرگہ بلایا گیا، جس کا مقصد صلح نہ کرنے والے قبائل کے خلاف اعلان جنگ کرنا تھا۔ تاہم میر چاکر خان کے بغیر کسی قصاص لینے کے جنگ بندی کا اعلان کرتے ہوئے لشار قبیلے کے ساتھ دشمنی ختم کر دی، اور اس بڑی اور نہ ختم ہونے والی جنگ کا 1519 میں اختتام ہو گیا۔ 1520 میں میر چاکر خان اپنے بھانجے اور داماد میر بازار خان کے بڑے بیٹے میر نوتق خان کے ساتھ ملتان کو روانہ ہوئے، اور میر بازار خان کی ملکیتی ہندوستان کی بڑی کاروباری بندرگاہ میں میر وانا کی سرپرستی اپنے نواسے سے میر لوہار خان کو دی، اور اس کے اطراف کی ساری جاگیر میر نوتق خان کے حوالے کر دی۔ 1523 میں مستقل طور پر موجودہ پاکستان کے ضلع اوکاڑا کے ایک نواحی گاؤں قصبہ سگھرا میں قیام کیا، اور 1555 میں میر بازار خان جوتوئی کی سرپرستی میں ہمایوں کے ساتھ دہلی پر حملہ آور ہوئے اور شیر شاہ سوری کے جانشینوں کو شکست دے کر دہلی کو فتح کر دیا۔ 1565 میں یہ عظیم قائد اس دنیائے فانی کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا اور بامقام سگھرا میں دفن ہوئے، جہاں ان کی قبر آج بھی موجود ہے۔ جی دوستو، آپ ان کے لیے دعا کریں۔ جی دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ایک عظیم جنگجو کے لیے دعا کریں، اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ جی دوستو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ دوبارہ ملتے رہیں۔